بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت فلسطین کے مسلمانوں پر جو اسرائیل کے یہودی ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھا رہے ہیں، اس کی مثال تاریخ کے اندر نہیں ملتی۔ فلسطین کے جو مظلوم مسلمان ہیں وہ کافروں کے نرغے کے اندر ہیں اور روزانہ ان پر حملے ہو رہے ہیں، اور ان کے جو بچے ہیں اور ان کی جو خواتین ہیں اور ان کے جو نوجوان ہیں انہیں جانوروں کی طرح ذبح کیا جا رہا ہے۔ لیکن ایک بات سمجھ لینی چاہیے کہ دنیا سے کبھی انسانیت ختم نہیں ہوتی، بلکہ انسانیت زندہ رہتی ہے۔ اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ دنیا کے کونے کونے کے اندر، چاہے مسلمان ہوں یا چاہے عیسائی ہوں یا چاہے یہودی ہوں، وہ دنیا کے کونے کونے کے اندر فلسطین کے مسلمانوں کے حق میں مظاہرے کر رہے ہیں، اور وہ یہ اسرائیل کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ دنیا کے لوگ امن پسند ہیں اور امن کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں۔ فلسطین یہ مملکت خدادات، یہ انبیاء کی سرزمین ہے، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیت المقدس کے اندر انبیاء اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی امامت کرائی ہے، اور وہاں سے معراج کا سفر شروع کیا ہے۔ بیت المقدس مسلمانوں کے دلوں کے اندر بستا ہے، وہ ہمیں اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہے۔ اس وقت پوری دنیا کے مسلمان اگر فلسطین کے مسلمانوں کی مدد کر سکتے ہیں تو اس کے دو طریقے ہیں۔ ایک تو یہ کہ فلسطین کے مسلمانوں کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، ہر نماز کے بعد اور تہجد کی نماز کے اندر فلسطین کے مسلمانوں کے لیے دعا کریں۔ جب ہم دعا کے لیے کہتے ہیں تو پھر آج کا مسلمان ہم سے یہ پوچھتا ہے کہ دعاؤں سے کیا ہوگا؟ اگر دعاؤں سے کچھ نہ ہو رہا ہو تو پھر جنگ بدر کے اندر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے 313 صحابہ کرام کو 1000 کافروں کے لشکر کے مقابلے میں اتارا، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک جگہ بیٹھ کر دعا کر رہے تھے، یا اللہ آج میں نے یہ 313 کو اس بدر کے میدان کے اندر اتار دیا ہے، یا اللہ اگر آج یہ بچ گئے اور آج یہ فتح ان کو حاصل ہو گئی تو تیرا دین قیامت تک دنیا میں قائم رہے گا، اور اگر آج یہ مٹ گئے تو تیرا نام لینے والا دنیا کے اندر کوئی باقی نہیں رہے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میدان بدر کے اندر دعا کر رہے تھے۔ اسی لیے ہر موقع پر ہمیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا سکھائی ہے، یہاں تک کہ ہم کھانا کھاتے ہیں تو دعا پڑھتے ہیں، کھانا ختم کرتے ہیں تو دعا پڑھتے ہیں، واش روم میں جاتے ہیں تو دعا کر کے جاتے ہیں کہ مجھے جنات اور مجھے جو دوسری خبائث چیزیں ہیں وہ تکلیف نہ پہنچائیں۔ سونے سے پہلے کی دعا ہے، سو کر اٹھنے کی دعا ہے، ہر موقع پر ہمیں دعا سکھائی ہے، اس لیے کہ دعا کا ایک اثر ہے۔ پوری دنیا کے مسلمان فلسطین کے مسلمانوں کے لیے دعا کریں گے تو اللہ رب العالمین آسمان سے غائبانہ طور پر ان کی مدد فرمائے گا۔ اور کئی بار اللہ رب العالمین نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وقت میں بھی اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ میں نے آسمان سے فرشتے ان مجاہدین کی مدد کے لیے نازل کیے ہیں۔ تو آج بھی رب وہی ہے، وہ فلسطین کے مسلمانوں کے لیے بھی آسمان سے فرشتے نازل کر سکتے ہیں، اور فلسطین کے مسلمانوں کی مدد کے لیے وہ فرشتے آ کر اسرائیل کے اوپر قحط نازل کر سکتے ہیں۔ اس لیے یہ جو اس زمانے کے اندر مسلمان پوچھتا ہے کہ دعاؤں سے کیا ہوگا، تو دعاؤں سے بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ جب اللہ کے دربار کے اندر کسی شخص کی دعا چلی جائے اور وہ دعا وہاں پر قبول ہو جائے،
अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से मदद और नुसरत नाज़िल होना शुरू हो जाती है। और दूसरी, फ़लस्तीन के मुसलमानों की हम मदद इस तरह से कर सकते हैं कि हम यहूदियों की जो बनाई हुई चीज़ें हैं, जो उनकी मसनूआत हैं, उनका बाइकाट करें, उनको घरों के अंदर लाना छोड़ दें, अपने बच्चों को बताएं, अपनी ख़वातीन को बताएं, जैसे कि मैकडोनल्ड है और KFC है और इसी तरह से दूसरे जो मशरूबात हैं, उन तमाम मशरूबात का आप बाइकाट करेंगे तो उसकी वजह से भी अल्लाह रब्बुल आलमीन उनकी जो माशियत है उसे तबाह करेगा। इस वक्त दुनिया के अंदर माशियत एक बहुत बड़ा हथियार है और उसी के जरिए से काफिर लड़ता है। इसीलिए ये जो पेप्सी है, तो इसके लिए ये जो 7 अप है, इसके बारे में आता है कि सेव 1 पैसा फॉर इसराइल, कि इसराइल के लिए 1 पैसा बचा लें। ये उस वक्त की बात है कि जब पेप्सी 2 पैसे की थी। अगर आज पेप्सी और 7 अप 40-50 रुपये हो गई है, तो उसकी निस्बत जो कीमत है वो इसराइल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जाती है। जब पूरी दुनिया के मुसलमान उनकी मसनूआत का बाइकाट कर देंगे तो फिर उनके दिमाग ठिकाने पे आएंगे और उन्हें ये मालूम हो जाएगा कि मुसलमान जाग चुका है। जब मुसलमान माशी तौर पर, माशरती तौर पर, मजहबी तौर पर, सियासी तौर पर जाग जाएगा तो दुनिया कुफर मिट जाएगी और अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से मदद और नुसरत नाज़िल होना शुरू हो जाएगी।